بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں پھر آؤں گی کہ پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے۔ میں جو ایک نظر پھاگن کو دیکھ چکا تھا، میں فیصلہ کر بیٹھا کہ اس کو میں اپنا لوں گا، اور اگر دادا نے اجازت دی تو آج ہی یہ نیک کام کر ڈالوں گا۔ اس کی وجہ پھاگن کی معصوم صورت نہیں تھی۔ ایک عورت نے میری زندگی میں جو زہر گھولا تھا، اس نے میری ذات پر سے عورت ذات کا اعتبار چھین لیا تھا، مگر ماں کی خاطر مجھے کسی نہ کسی سے تو بیاہ کرنا ہی تھا۔ یہ لاوارث لڑکی مجھے نہ صحیح میری ماں کو تو تھوڑی بہت محبت دے سکتی تھی۔ میں نے اختر رسول سے بات کی تو وہ اچھل پڑا، بولا یہ بڑا نیک کام ہوگا، میں ابھی دادا سے معاملہ طے کرواتا ہوں۔ ہماری گاڑی شام تک ٹھیک ہوئی۔ اس وقت تک پھاگن کے دادا نے مسجد سے مولوی بلوا کر میرے ساتھ پھاگن کا نکاح کر دیا تھا۔ اس شادی میں گاؤں کے چند گواہ اور میرے دوست شامل تھا۔ چچی کا پرانا سہاگ کا جوڑا پڑا تھا، اسی کے کچھ بچے کچھ زیورات تھے۔ ان سمیت پھاگن میرے ساتھ بیوی بن کر آ گئی۔ میں اکثر اس بات پر حیران ہوتا تھا کہ جس عورت کو ماں بڑے چاؤ سے بیاہ کر لائی تھی، اس نے ہمیں دکھ ہی دکھ دیے، اور جو لاوارث آئی تھی، اس نے گھر کو سکون اور پیار کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ میں اس کے اندھے دادا کو بھی کچھ روز بعد گھر لے آیا تھا۔ پانچوں وقت کے نمازی اور بڑی محبت کرنے والے آدمی تھے۔ میری ماں جی کو اپنے زمانے کے قصے سناتے رہتے تھے۔ وہ انہیں ابا جان کہتی تھی اور ان کی جی جان سے خدمت کرتی تھی۔ وہ بتاتے تھے کہ پھاگن کا نام انہوں نے ہی رکھا تھا۔ اس کی اتفاق سے اسی مہینے کی پیدائش بھی تھی، اور جس روز یہ پیدا ہوئی تھی، اس کی ماں کی ایک قریبی سہیلی کا انتقال ہوا تھا اور اس کا بچہ بھی مر گیا تھا۔ اس سہیلی کا نام پھاگن تھا۔ میری بہو سے بیماری کے دوران وہ اکثر یہ کہتی تھی کہ تو دیکھ لینا، مرنے کے بعد بھی تیرا میرا ساتھ نہیں چھوٹے گا۔ اتفاق سے جس وقت اس کا دم آخری آیا، ہمارے ہاں یہ بچی پیدا ہو گئی۔ اس کی ماں نے یہ سمجھ لیا کہ اس کی سہیلی دنیا میں لوٹ آئی ہے، اس کا نام اس کے نام پر رکھ دیا اور اسی چاہت سے اسے پالا۔ اس کی شکل بھی حیرت انگیز حد تک اس سے مشابہ تھی۔ سبھی ان دونوں سہیلیوں کے گہرے پیار کے اس منہ بولتے ثبوت کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ دادا کی زبانی پھاگن کی یہ کہانی سن کر میں نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا کہ تو بڑی خطرناک عورت ہے، مرنے کے بعد بھی تو نے اپنی سہیلی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ کبھی زیر لب مسکرا دیتی، کھل کر ہنسنے کی اسے عادت نہیں تھی، بہت ہی کم بولتی تھی، میرا بڑا خیال رکھتی تھی۔ ماں جی کو بھی کم بولنے کے علاوہ اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ 1 سال بعد قدرت نے اسے ماں بننے کی نوید سنائی۔ میرا خوشی کے مارے برا حال ہو گیا۔ ماں جی اور دادا دونوں ہی میری طرح خوش تھے، مگر پھاگن پر اس خبر نے الٹا ہی اثر کیا۔ وہ پیلی پڑ گئی، کھانا پینا کم سے کم ہوتا گیا، اندر ہی اندر پریشان رہتی تھی۔ میں نے بہت پوچھا آخر اسے کیا خوف ہے؟ اس نے تسلی بخش جواب نہ دیا، صرف اتنا کہا، میرا آپ کا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی زچگی سے ڈرتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اسے اس کی ماں کی سہیلی پھاگن کی کہانی اتنی مرتبہ سنائی گئی تھی کہ اس کے دل میں بچہ پیدا کرنے میں مرنے کا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے ماں جی سے اس کا ذکر کیا، وہ کہنے لگی، میں نے خود یہ بات محسوس کر لی تھی کہ اسے ماں بننے سے ڈر لگتا ہے۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ باری باری چیزیں اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھتی ہے۔ اسے اپنے پیدا ہونے والے بچے سے قطعی دلچسپی نہیں لگتی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اس سے بچہ پیدا کرنے سے خوف آتا ہے۔ اسے وہ کیا سمجھاتی؟ اللہ نے یہ ادھورا کھلونا اس سے خود ہی چھین لیا۔ ہم سب بجھ کر رہ گئے۔ خیر، اس دکھ کو اللہ کی حکمت سمجھ کر قبول کر لیا۔ دوسری بار پھر ایسا ہی ہوا کہ پھول کھلنے سے بہت پہلے اپنی شاخ سے ٹوٹ کر گر پڑا اور ہمارا آنگن اس کی مہک سے محروم رہا۔ جب تیسرے سال بھی یہی کچھ ہوا تو ماں بہت اداس ہو گئی، مجھ سے کہنے لگی، حیدر مجھے ایک شبہ ہے اور میرا خیال ہے کہ غلط بھی نہیں ہے، تیری بیوی جان بوجھ کر یہ کرتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ اسے ایسی حرکت کرتے پکڑا ہے اور ٹوکا ہے جو بچے کی جان کے لیے خطرے کا باعث تھی۔ وہ چور سی بن جاتی تھی مگر باز نہیں آتی تھی۔ مجھے ماں جی کی اس بات میں صداقت دکھائی دی اور سمجھ گیا کہ اسے ماں بننے سے ڈر لگتا ہے۔ ایک روز اسے پیار سے پاس بٹھایا، اس سے کریت کر پوچھا کہ وہ کن کن چیزوں سے خوف کھاتی ہے۔ وہ بولی، بس مجھے بچہ جننے سے ڈر لگتا ہے۔ میری ماں بتاتی تھی کہ تیرے اندر میری سہیلی کی روح سما گئی ہے، تیری عادتیں، شکل، سوچیں ساری کی ساری ویسی ہی ہیں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیری خاطر میں مرنے کے بعد بھی واپس آؤں گی۔ وہ تیری صورت میں مجھے مل گئی۔ اسے بھی بچہ پیدا کرنے سے ایسے ہی خوف محسوس ہوتا تھا
اور اسی میں وہ مر گئی۔ مجھے لگتا ہے میرا سفر بھی یہیں ختم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ایسی عجیب نظروں سے دیکھا جن میں موت کی افسردگی گلی ہوئی تھی۔ مجھے لگا دو سیاہ پتلیاں خوف سے لبریز کٹوروں میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ ایک نامعلوم سا ڈر میرے سینے میں اتر گیا۔ ہو سکتا ہے یہ داستان سچی ہو، مگر میں نے جلد ہی اس خیال کو اپنے ذہن سے نوچ پھینکا اور اسے سمجھانے لگا کہ ایسی فضول سوچیں تمہیں کبھی ماں نہیں بننے دیں گی، اور تم نہیں جانتی کہ مجھے اور میری ماں کو اولاد کی کتنی خواہش ہے۔ میری پہلی بیوی مجھے ایک تانا دے گئی تھی، مجھے دنیا کے سامنے اس کے تانے کا جواب دینا ہے جو اولاد کے پیدا ہونے پر ہی دیا جا سکتا ہے۔ وہ اداسی سے بولی، اگر میں آپ کو یہ خوشی نہ دے سکی تو کیا آپ کی محبت میں کمی ہو جائے گی؟ میں نے کہا نہیں، البتہ ماں بننے کے بعد میں تمہیں اور زیادہ پیار دوں گا، کیونکہ اس وقت تم میرے لیے محض عورت نہیں، میری نسل کی امین بھی ہوں گی۔ وہ میری بات نہ سمجھ سکی۔ مجھے آسان لفظوں میں اسے نسل کی امین کا مطلب سمجھانا پڑا، جس کے بعد وہ مزید اداس دکھائی دینے لگی۔ ایک تبدیلی اس میں یہ آئی کہ اب بچے کے ذکر پر گھبرانا چھوڑ دیا، البتہ اداسی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ اور جب 1.5 سال بعد چوتھی مرتبہ اسے قدرت نے ماں بننے کی سعادت سے نوازا تو وہ بالکل ہی گمسم ہو گئی۔ اس مرتبہ ہم سب نے اس کی ہر حرکت پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ ماں اسے پلنگ سے اترنے نہیں دیتی تھی، دادا اسے اچھی باتیں سناتے رہتے تھے، انہوں نے پرانے قصے سنانے بند کر دیے تھے۔ میں اسے ہونے والے بچے کے مستقبل کے سنہرے خواب دکھاتا تھا کہ لڑکا ہوا تو میں اسے تحصیلدار بناؤں گا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ اس کا خوف بجا ہی تھا۔ بچے کی پیدائش تک وہ پیلی پڑ گئی تھی۔ ہماری ہر کوشش اس کا خوف دور کرنے میں ناکام ثابت ہوئی، اور بچہ پیدا کرنے کے بعد وہ موت کے دروازے پر پہنچ گئی۔ میں نے زچگی کے لیے لیڈی ڈاکٹر کو ملتان سے بلوایا تھا۔ اس نے حیرانی سے بتایا کہ کیس تو بالکل نارمل ہے، مگر لگتا ہے تمہاری بیوی نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا، وہ ذہنی طور پر بھی بیمار لگتی ہے۔ آپ اسے نشتر ہاسپٹل لے چلیں، بظاہر کوئی خطرہ نہیں، مگر آگے بڑھ کر ہو بھی سکتا ہے۔ اس حالت میں اس کا ہاسپٹل لے جانا آسان نہیں تھا۔ وہ نیم بے ہوشی میں تھی۔ 1-2 دفعہ آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا، میں نے اس کا بیٹا اس کی طرف بڑھا دیا، روندی ہوئی آواز میں کہا، باگن تیرا بیٹا دیکھ کتنا پیارا ہے۔ اس نے محبت پاش نظروں سے بچے کو دیکھا۔ اس کی اداس اور پیاری آنکھوں میں زندگی کی ہلکی سی حرارت دکھائی دی۔ کمزور آواز میں بولی، آپ کی خواہش پوری ہو گئی، اب آپ خوش ہیں نا؟ میں نے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں سے کاٹ لیا، بولا، باگن میں خوش نہیں ہوں، کیونکہ جب تک تو اس کی پرورش نہ کرے یہ زندہ کیسے رہے گا؟ اسے تیری پرورش میں پلنا ہوگا، ورنہ باگن ماں کے بغیر بچہ مر جاتا ہے۔ باگن خدا کے لیے اپنے اندر زندہ رہنے کی آس سکھا۔ دیکھ میری بوڑھی ماں اسے نہیں پال سکے گی، تیرا بوڑھا دادا بھی اسے سنبھال نہیں پائے گا، اور پھر اسے خود تیری ضرورت ہے۔ اپنے بچے کے لیے، اس بوڑھے کے لیے اور میرے لیے خود کو زندہ رکھ۔ ڈاکٹرانی کہتی ہے سوائے کمزوری کے تجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ باگن نے صبر سے میری آہ زاری سنی اور کرب سے بولی، میرا سفر مشکل مت بنا، مجھے مرنا ہے، بس میری اتنی ہی زندگی تھی، تو مجھے پھر کانٹوں میں لا رہا ہے، مجھے جانے دے حیدر، مجھے جانے دے۔ میں بہت غصے سے بولا، اس ننھی سی جان کا کیا بنے گا، تو نے یہ سوچا؟ وہ سر ادھر ادھر پٹکتے ہوئے بولی، اچھا تو دکھی نہ ہو، غصہ نہ کر، اسے میں ہی پالوں گی، تو میرا سفر اور مشکل کر رہا ہے۔ پہلے لوگوں نے مرنا حرام کیا، اب یہ سامنے آ گیا، تم مجھے مرنے کیوں نہیں دیتے؟ غصہ نہ کر، میں اسے پالوں گی، دادا کو بھی سنبھالوں گی، بس اب تو خوش ہو جا۔ میرے سینے سے بوجھ سرک گیا، میں نے اس کے کانوں میں ایک بار پھر سورہ اسرافیل پھونک دیا۔ وہ بچے کی خاطر پھر اپنے اندر زندہ رہنے کی امنگ پیدا کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میں ہولے ہولے اسے بالکل ٹھیک کر لوں گا، ایک بار وہ بچے کو سینے سے لگا لے، اس کے سارے خود ساختہ خدشے وسواسے باپ بن کر ہمیشہ کے لیے اس کے دل سے نکل جائیں گے۔ لیکن یہ حسرت محض حسرت ہی رہی۔ ہاسپٹل لے جاتے ہوئے راستے میں ہی اس نے دم توڑ دیا۔ وین واپسی گاؤں لے آئے، میری ماں نے اپنے ہاتھ سے اس کا کفن سیا، نہلایا، اور میں نے اسے قبر میں اتارا۔ گھر پھر سے ویران ہو گیا۔ دادا اندھا تو پہلے سے ہی تھا، پوتی کے غم نے اسے گنگا سا کر دیا، ہنسنا بولنا سب چھوڑ دیا۔ میری ماں اسے کہتی تھی کہ ابا تم لوگوں نے اسے پرانے قصے سنا سنا کر اتنا ڈرا دیا تھا کہ وہ یقین کر بیٹھی کہ پہلی باگن کی طرح وہ بھی زچگی میں مر جائے گی۔ یہ خوف اس کی جان لے بیٹھا۔
اس ننھی سی جان کو سنبھالنا میرے بس میں تھا نہ میری ماں کے۔ وہ دمے کی مریضہ تھی، رات کو وہ سینہ جکڑے کھانستی رہتی اور بچہ رو رو کر نڈھال ہو جاتا۔ باغن کو مرے 4 دن ہو گئے تھے، ہم میں سے ایک شخص بھی پوری نیند نہ سو سکا تھا۔ ماں نے سرسری طور پر یا شاید مجھے ٹٹولنے کے لیے کہا، حیدر کہیں تیری قسمت میں 3 شادیاں تو نہیں ہیں؟ میں نے بڑک کر جواب دیا، اماں 2 عورتوں نے کون سا سکھ پہنچایا ہے جو تیسری کی آرزو کروں؟ میرے نصیب میں عورت کا سکھ نہیں ہے، اور آئندہ شادی کا نام بھی نہ لینا، ورنہ بچے کو چھوڑ کر کہیں نکل جاؤں گا۔ ماں ڈر گئی، اس وقت غصے اور تھکن میں ایسی سخت بات منہ سے نکال دی تھی۔ بعد میں سوچا نہ حق اماں کو رنج پہنچایا، یہ بات میں نرمی سے بھی کہہ سکتا تھا۔ ایک دن چھوڑ کر اگلے دن ماں ڈرتے ڈرتے بولی، 2 دن سے ایک غریب عورت روٹی مانگنے آ رہی ہے، مجھے کہہ رہی تھی اماں مجھے کہیں کام دلا دو۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔